الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کے پہلے نقطے کی توضیح میں نے پچھلی نشست میں کر دی ہے۔ یہ 10 نکات ہیں، اب ان میں سے دوسرا نقطہ زیر بحث ہے۔ میں نے لکھا ہے جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنی ایک ریاستہائے متحدہ قائم کر لیں، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس قائم کر لیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کا خواب ہو سکتا ہے۔ یہ میں کس پہلو سے کہہ رہا ہوں؟ یہ اس پہلو سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی اقوام اب جس دور میں داخل ہو گئی ہیں اس میں پھر ایک عمل جاری ہے، اور وہ عمل اگر دیکھیں آپ تو عالمی سطح پر جاری ہے۔ یعنی پہلا قدم تو یہ اٹھایا گیا کہ جدید قومی ریاست وجود میں آ گئی، ماڈرن نیشن اسٹیٹ وجود میں آ گئی۔ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ اس تصور سے دنیا اس سے پہلے واقف نہیں تھی۔ اس سے پہلے فتوحات کی بنیاد پر ریاستیں قائم ہوتی تھیں، اس کی میں بہت توضیح کر چکا ہوں۔ جدید قومی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد پھر ایک اور عمل شروع ہو رہا ہے، وہ ہے ریاستوں کی آزادانہ مرضی سے ان کے بلاک وجود میں آ رہے ہیں۔ آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو کئی قسم کے بلاک بن رہے ہیں، جس کا ایک بہت ہی غیر معمولی ظہور یورپی یونین کی شکل میں ہوا ہے۔ یعنی جب مختلف قومیں اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنے ثقافت یا کسی لسانی بنیاد یا کسی اور چیز پر ایک قرب محسوس کرتی ہیں، اور وہ یہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے مفادات بڑی حد تک مشترک ہو گئے ہیں، تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ پھر آگے بڑھ کر، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے فاتح اپنی سلطنت کے حدود وسیع کرتا تھا، اب جدید قومی ریاستیں باہمی اشتراک کے اصول پر آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس وجہ سے میں یہ بات کہتا بھی ہوں، اور بعض جگہوں پر جب میں نے کہی ہے تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو تعجب ہوا ہو کہ دنیا بتدریج ایک عالمی حکومت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ کا منشا کیا ہے وہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ان کا فیصلہ جب صادر ہو جائے وہ صادر ہو جائے گا، لیکن دنیا اپنے سیاسی عمل کے اعتبار سے ایک عالمی حکومت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے بھی بالکل پیرالل متوازی قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کا اگر آپ اس کے باطن میں اتر کر مطالعہ کریں تو وہ اصل میں ایک جس طریقے سے ریاست، جدید ریاست یہ کئی مراحل سے گزری ہے، یعنی قبائلی ریاست بھی ہوتی تھی، اسی طریقے سے جدید قومی ریاست بھی اب آگے بڑھ کر ایک عالمی حکومت میں بدلنے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ تو اس کے ظاہر ہے کہ 3 ہی سٹیپس ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز وہی ہے، یعنی جدید قومی ریاست حقیقی معنی میں ہر جگہ وجود میں آ جائے۔ میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ وجود میں آ گئی ہے، یعنی بہت سی جگہوں پر یہ ایک عبوری دور سے بھی گزر رہی ہے۔ مثال میں دیتا ہوں اس کی بات اپنی سمجھانے کے لیے۔ آپ برطانیہ عظمیٰ کی ریاست کو دیکھیں، وہ اپنے سارے اسٹرکچر کے لحاظ سے اور اپنے عمل کے لحاظ سے ایک جدید قومی ریاست ہے، لیکن وہ اپنی آئینی پس منظر کے لحاظ سے ایک مسیحی ریاست ہے۔ یعنی اس کی جو بادشاہت ہے وہ اصل میں اس کے ماضی سے اس کو متعلق کرتی ہے، جبکہ کوئی فاتح اپنی حکومت قائم کرتا تھا تو اس کے مذہب کی بنیاد کے اوپر اس ریاست کو بھی مسیحی ریاست یا مسلم ریاست کہا جاتا تھا۔ تو ایک نوعیت کا آپ کہہ سکتے ہیں عبوری دور ہے، اس میں سے گزر رہی ہے، اگرچہ بڑی حد تک وہ پہلو پس منظر میں جا چکا ہے، بہت زیادہ پس منظر میں۔ یعنی اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک سیریمونیل حیثیت ہی اس کی رہ گئی ہے، ریاست اصلاً ایک قومی ریاست میں بدل چکی ہے۔ تاہم بڑی حد تک بدلنے کے باوجود ہے ابھی ماضی کے ساتھ ایک رشتہ۔ بہت سی جگہوں کے اوپر یہ رشتہ بھی اتنا کمزور بھی نہیں ہوا، یعنی ایک عبوری دور میں ابھی قومی ریاست کی طرف بڑھنے کا عمل اس طرح نہیں ہوا۔ تو یہ پہلا قدم ہے کہ قومی ریاست حقیقی معنی میں دنیا میں ہر جگہ قائم ہو جائے، جہاں بادشاہتیں ہیں وہ بتدریج ختم ہو جائیں یا وہ آئینی بادشاہت میں تبدیل ہو جائیں، اور جہاں جہاں پر ابھی قومی ریاست بننے کا عمل پوری طرح مکمل نہیں ہو مکمل ہو جائے۔ یہ بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں، دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بچے کے بڑھنے کا عمل ہوتا ہے،
یعنی اس میں سے کسی ریاست کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچپن میں ہے، کوئی لڑکپن میں ہے، کوئی عالم شباب کو پہنچ گئی ہے، کوئی اب اپنے پورے اس عروج پر ہے۔ تو قومی ریاستوں کے بننے کا عمل اس طرح ہو رہا ہے، ایسے نہیں کہ ہر ریاست بن چکی ہے۔ یعنی قانون کے لحاظ سے پاکستان بن چکا ہے، لیکن عملاً صورتحال بہت مختلف ہے، یعنی وہاں تو ترتیب ہی بالکل الٹ گئی ہے۔ ہندوستان ایک قومی ریاست کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، لیکن ابھی بڑی کشمکش وہاں جاری ہے۔ یعنی ہندو مذہب، ہندو مت، ہندوتوا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے یہ ایک کشمکش ہے جس کے اندر سے ملک بھی گزر رہا ہے، قوم بھی گزر رہی ہے۔ ایسی بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ باہمی اشتراک کے مقامات تلاش، جیسے آپ نے سارک بنا دی، جیسے اسی طرح سے آسیان کی ایک تنظیم وجود میں آ گئی، اور بھی جگہوں کے اوپر اس طرح کے اشتراک، افریقی ممالک اپنے ایک اشتراک میں بدلتے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس دوسرے اسٹیپ کا سب سے جو بڑا ظہور ہے وہ بھی ابھی کامل نہیں ہے۔ ابھی برطانیہ میں بحث ہوتی رہتی ہے کہ رہیں یا نہ رہیں، پھر یہ کہ اس کے فائدے کیا ہوئے ہیں، نقصان کیا ہوتے ہیں، ابھی زیر بحث ہیں بہت حد تک۔ ادھر ترکی تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بھی مانا جائے، تو وہ عمل بھی ایسا نہیں کہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے، لیکن اس وقت یہ جو دوسرا اسٹیپ ہے یا دوسرا قدم ہے، اس کا سب سے بڑا ظہور یورپی یونین ہی کی صورت میں ہوا۔ کرنسی ایک ہو گئی، ویزے ختم ہو گئے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، برطانیہ صرف الگ کھڑا ہے۔ یہ دوسرا قدم ہے۔ تیسرا قدم جو اس سلسلے میں اٹھایا جائے گا وہ عالمی حکومت ہے، وہ بھی سلسلہ چل پڑا ہے۔ یعنی اقوام متحدہ میں ایک طرح سے اس کی بنا ڈال دی گئی ہے، اور اب وہ زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کئی جگہوں کے اوپر اقوام متحدہ مداخلت کرتی ہے، فوجیں تک مختلف ملکوں کی اقوام متحدہ کے بینر تلے جاتی ہیں امن قائم کرنے کے لیے۔ بعض ملکوں کے خلاف قرارداد جب منظور کر دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جارحیت کا حق دے دیا گیا ہے آپ کو، جیسے کہ افغانستان کے معاملے میں ہوا۔ یعنی وہاں اقوام متحدہ کے پرچم تلے دنیا کی اقوام حملہ آور ہوئیں، تو اس وجہ سے ایک عالمی حکومت کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جو موجودہ معاملہ ہے اس کے بارے میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے ہم مذہبی ذہن عام طور پر جو جغرافیے میں، تاریخ میں، سماج میں عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھتا کیا عمل ہو رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت سیاسی سطح پر یا سماجی سطح پر یہ عمل ہو رہا ہے، اور بڑی طاقت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی قومی ریاست کا تصور پایہ تکمیل تک پہنچنے کے عمل سے گزر رہا ہے، مختلف بلاکس اسی طریقے سے یورپی یونین تک پہنچنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس سے آگے عالمی حکومت بھی اپنے کچھ قدم اٹھا چکی ہے اور مزید بھی اٹھائے گی۔ اس پس منظر میں یہ کہتا ہوں کہ جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنی ایک ریاست متحدہ قائم کر لیں، یعنی جیسے دوسرے بلاک بن رہے ہیں، جیسے یورپی یونین ہے، ایسے وہ بھی اگر اپنی کوئی ریاست متحدہ قائم کر لیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کا خواب ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ خواب دیکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت، تو ہم اگر مسلمان ملکوں کی بنیاد پر یہ خواب دیکھیں تو اس پہ کوئی کیا اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ اسی جانب بڑھنے کا ایک قدم ہے، اور ہم اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کی جدوجہد بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ خواب دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ بعض لوگوں میں ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اس کو شرمندہ تعبیر کریں گے، یہ خواب تو پورا ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ جدوجہد کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ جمال الدین افغانی کی قیادت میں ایک بڑی جدوجہد پچھلی صدی میں ہوئی، اور اس جدوجہد نے بہت لوگوں کو متاثر کیا، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی بہت جذباتی اسلوب میں جاوید نامے میں سید السادات مولانا جمال کہہ کے ان کا ذکر کیا۔ اس وقت بھی یہ ہو سکتا ہے۔ جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنی ایک ریاست متحدہ قائم کر لیں، یہ ہم میں سے ہر شخص کا خواب ہو سکتا ہے، اور ہم اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کی جدوجہد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس خیال کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ اسلامی شریعت کا کوئی حکم ہے۔ یعنی ایک چیز فطرت کے ایک عمل کے طور پر سامنے آ جائے گی، آپ اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، آپ کو اگر یہ ایک اچھی بات لگتی ہے آپ اس کے مبلغ بن جائیں، لوگوں کو بتائیں، لیکن کیا اسلامی شریعت نے یہ حکم دے رکھا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں۔ لیکن اس خیال کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ اسلامی شریعت کا کوئی حکم ہے جس کی خلاف ورزی سے مسلمان گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سے اچھے کام ہیں، بہت سی اچھی چیزیں ہیں، عقل ان کا تقاضا کرتی ہے، انسانی فطرت ان کا تقاضا کرتی ہے، لوگ کرتے ہی ہیں وہ کام۔ خود حکومت قائم ہونی چاہیے، یہ بھی کوئی مذہبی حکم نہیں ہے، انسان کے اندر اس کا ایک فطری عرض پایا جاتا ہے،
لوگ حکومتیں قائم کر رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کتنے مذاہب کا اختلاف ہے. بدھ مت ہے، چین میں معلوم نہیں کیا کیا توہمات پر مبنی مذاہب موجود ہیں. میں نے تو وہاں دیکھا ہے، کیونکہ میں چینیوں کے درمیان میں رہتا ہوں، کہ ان کے کوئی 10 فرقے ہیں ایک ہی جگہ کے اوپر. یا جیسے آپ نے میزیں لگائی ہوئی ہیں، بعض اوقات 9 مندر بنے ہوئے ہیں. یہ اس فرقے کا ہے، اس فرقے کا، اس فرقے کا، اس فرقے کا. تو توہمات کی ایک دنیا ہے جو وہاں موجود ہے. اس سب کچھ کے باوجود اس پہ اتفاق ہے کہ حکومت قائم کرنی، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ اصل میں فطری ارج ہے. تو ایسا ہی معاملہ اس کا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے کہ سب مسلمان ملکوں کو ایک ملک بن جانا چاہیے، تو یہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس کے لیے. نہ قرآن سے کوئی بنیاد چیز پیش کی جا سکتی ہے، نہ حدیث سے پیش کی جا سکتی ہے. لیکن اس خیال کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ اسلامی شریعت کا کوئی حکم ہے جس کی خلاف ورزی سے مسلمان گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. یعنی یہاں ایک لفظ تبدیل کر لیجئے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ مذہبی حکم کی بنیاد نقصان نہیں ہوتا. سگریٹ سے ہی بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. نقصان ہوتا ہے تو نہ پیا کریں، یعنی اس میں مذہب مداخلت نہیں کرتا. نقصان اس کے حکم کی بنیاد نہیں ہوتی، اخلاقی خرابی اس کے حکم کی بنیاد ہوتی. یعنی وہ اس کو موضوع نہیں بنائے گا کہ کزن میرج سے کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں. یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے. اس کا موضوع خالصتاً اخلاقی ہے. چنانچہ رات بھی میں نے ایک خاتون کو توجہ دلائی تھی، وہ شراب کے بارے میں بات کر رہی تھی. تو وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کا شراب کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے. تو میں نے ان کا قرآن نے یہ بات نہیں کی. یعنی قرآن مجید کا تو یہ تو یعنی میری تو ساری زندگی کا مطالعہ ختم ہو جائے گا اگر یہ بات ہے. تو یہ نہیں کہا قرآن نے. قرآن نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما، اس سے تمہیں جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کا گناہ اس سے زیادہ ہے. تو قرآن مجید کو نقصان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ علم طب کا مسئلہ ہے. وہ ڈاکٹر بتائیں، آپ کو طبیب بتائیں اس میں کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے. یہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو اخلاقی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور نفع بھی لوگ غالباً خیال کرتے ہیں کہ اس سے صحت بہتر ہو جاتی ہے. وہاں جو نفع زیر بحث ہے وہ بھی یہ نہیں ہے. وہ نفع بھی یہ ہے کہ جوئے کی مجلسیں منعقد کر کے اور شراب پی کے اونٹوں کو ذبح کرتے تھے اور اس کے بعد غریبوں میں ان کا گوشت تقسیم کرتے تھے. تو جب قرآن مجید نے اس کی مذمت کرنا چاہی تو لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سے تو بڑا نفع حاصل ہو رہا تھا. اس نفع کو بنیاد بنا کے قرآن نے کہا کہ اس نفع سے بھی اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر بھی جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیکن اس خیال کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ اسلامی شریعت کا کوئی حکم ہے جس کی خلاف ورزی سے مسلمان گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. نقصان فائدہ وہ زیر بحث نہیں ہے. اس پر آپ تقریر فرمائیے، لوگوں کو قائل کیجئے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. یا مسلمان اگر متحد نہیں ہو رہے تو نقصان ہوگا، اچھی بات ہے. لیکن یہ گناہ ہے ایسا نہیں، ہرگز نہیں. نہ خلافت کوئی دینی اصطلاح ہے اور نہ عالمی سطح پر اس کا قیام اسلام کا کوئی حکم ہے. نہ خلافت کوئی دینی اصطلاح ہے. یہ سرے سے بے بنیاد بات ہے کہ یہ کوئی دین کا تجویز کردہ نظام ہے. لوگ اس کی تاریخ سے بالکل واقف نہیں ہیں. میں نے اسی وجہ سے پھر ایک مضمون میں جب یہ بحث شروع ہوئی تو یہ بتایا کہ خلافت تو عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے. ایسا ہی لفظ ہے جس طرح باقی الفاظ ہوتے ہیں. انگریزی زبان میں بھی بہت سے الفاظ ہیں. بعض الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں. تو خلافت کا لفظ بھی ایک سے زیادہ معنی کے ساتھ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، عربی ادب میں بھی استعمال ہوا ہے. اس کا ایک مطلب جانشینی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، سفر کی دعا. آپ میں سے اکثر نے پڑھی ہوگی. اس میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو انت صاحب فی السفر و انت الخلیفۃ فی الاہل. اللہ تعالیٰ کو کہ آپ سفر میں ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں ہمارے خلیفہ بن جائیے. یعنی ہم چونکہ گھر میں نہیں ہیں تو آپ خلافت فرمائیے وہاں پہ. تو وہ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. یہ نہیں کہ انسان کا خلیفہ اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے. یعنی عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جگہ آپ نگرانی کیجیے. ہم تو اب چھوڑ کے آ گئے ہیں اس بات کو. یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی یہ اسی اپنے مفہوم میں استعمال ہوا ہے. جانشینی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نیابت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور حکومت اور اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ اس کے معنی ہے.
بالکل سیکولر لفظ ہے، کوئی مذہبی پس منظر اپنا نہیں رکھتا. نہ خلافت کوئی دینی اصطلاح ہے. یہ کیسے اصطلاح بنی ہے یعنی اب یہ بنا دی ہے لوگوں نے. تو میں نے اس میں یہ بحث کی ہے کہ دینی اصطلاح کیسے بنتی ہے. مسلمانوں کے بنانے سے نہیں بنتی. دینی اصطلاح تو اللہ کا رسول بنائے گا تو بنے گی. جی قرآن مجید میں انی جاعل فی الارض خلیفہ میں صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض میں بھی صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور جہاں یہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے فلاں قوم کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا، خلفاء من بعد عاد، اور اس طرح وہاں پر جانشین کے معنی میں استعمال ہو گیا. تو یہ بالکل ایک سیکولر لفظ ہے، یعنی عربی زبان کا ایک لفظ ہے. کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، کوئی مذہبی پس منظر نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکمران بنایا گیا. تو ان کو لوگوں نے کیا کہا؟ خلیفۃ الرسول. عربی بولتے تھے، رسول اللہ کا جانشین. یعنی یہ لفظ وہاں بالکل اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا. تو عربی زبان میں اب آگے بھی تو بات بڑھنا تھی. جب سیدنا ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر کو حکمران بنایا گیا. تو ان کو لوگوں نے کہا خلیفۃ الرسول، عربی بولتے ہوئے رسول اللہ کے جانشین کا جانشین، یعنی وہ عربی بول رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی یہ تو دو چار اور پیدا ہو گئے تو خلیفت رسول ہو جائے گا، تو اس لفظ کو تبدیل کر دیتے. تو انہوں نے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا. اگر یہ کوئی دینی اصطلاح تھی تو پھر تو اس کو قائم رہنا چاہیے تھا نا. یہ ایک لغوی مفہوم میں لفظ استعمال کیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے استعمال ہوا، اس کے بعد امیر المومنین کا لفظ استعمال کر لیا گیا. تو اس وجہ سے اس کی کوئی حقیقت نہیں. بعد کے زمانوں میں البتہ یہ لفظ اپنے اندر ایک تقدس پیدا کرتا چلا جا گیا، یہاں تک کہ پھر جب مسلمانوں میں عمرانیات اور سماجیات کے بڑے علماء پیدا ہوئے تو انہوں نے دوسری حکومتوں سے الگ کرنے کے لیے خلافت کو ایک اصطلاح بنا لیا. یعنی یہ پھر مسلمانوں کی ایک اصطلاح بن گئی. یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں تھی نہ ہے، ہرگز نہیں. نہ خلافت کوئی دینی اصطلاح ہے اور نہ عالمی سطح پر اس کا قیام اسلام کا کوئی حکم ہے. یعنی یہ کوئی دینی اصطلاح بھی نہیں ہے اور اسلام نے یہ حکم بھی نہیں دیا. لوگ اصل میں دور متوسط میں جو اصطلاحات بنی ہیں ان کی روشنی میں گفتگو بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اس کی دعوت بھی دیتے ہیں. پہلی صدی ہجری کے بعد ہی جب مسلمانوں کے جلیل القدر فقہا ان کے درمیان موجود تھے، ان کی دو سلطنتیں دولت عباسیہ بغداد اور دولت امویہ اندلس کے نام سے قائم ہو چکی تھی. یہ تو میں نے ایک بڑا واقعہ اس کا حوالہ دیا. اس سے پہلے بھی ایک زمانہ رہا ہے جس میں کچھ حصے پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، کچھ حصے پر یزید کی حکومت تھی، کچھ حصے پر سیدنا علی کی حکومت تھی، کچھ حصے پر سیدنا امیر معاویہ کی حکومت تھی. تو پہلے بھی یہ رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وحدت پیدا ہو گئی اور 94 ہجری تک پہنچتے پہنچتے بنو امیہ کی حکومت اس محلال کا شکار ہوئی. بنو عباس نے یہاں سے ان کو نکال دیا، انہوں نے جا کے اندلس میں اپنی حکومت قائم کر لی. اور پھر دونوں، وہاں بھی خلیفہ عبد الرحمانی کہا جاتا تھا، یہاں پر بھی، تو دو سلطنتیں قائم ہو گئیں. پہلی صدی ہجری کے بعد ہی جب مسلمانوں کے جلیل القدر فقہا ان کے درمیان موجود تھے، ان کی دو سلطنتیں دولت عباسیہ بغداد اور دولت امویہ اندلس کے نام سے قائم ہو چکی تھیں اور کئی صدیوں تک قائم رہیں، کم و بیش 500 سال تک. مگر ان میں سے کسی نے اسے اسلامی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں قرار دیا. کس نے؟ مسلمانوں کے وہ جلیل القدر فقہا جو اب ائمہ سمجھے جاتے ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے، تو کبھی انہوں نے اس کو اس پہلو سے موضوع نہیں بنایا. وہ اس سے بالکل واقف نہیں تھے کہ یہ کوئی دینی مسئلہ ہے، یا اس کو اس پہلو سے بات ہوتی تھی کہ سب مسلمان متحد ہونے چاہیے. اچھی بات ہے جو میں نے بھی اوپر بیان کی ہے، لیکن اس کو کسی دینی پہلو سے تیسری چوتھی صدی میں آ کے البتہ لوگ اس کو دینی لحاظ سے بیان کرنے لگ گئے، حدیث کی کتابوں میں بھی اور فقہی کتابوں میں بھی. یعنی اب یہ بیان ہونے لگ گیا کہ مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی. یہ اس زمانے میں نہیں ہوا. پہلی صدی ہجری کے بعد ہی جب مسلمانوں کے جلیل القدر فقہا ان کے درمیان موجود تھے، ان کی دو سلطنتیں دولت عباسیہ بغداد اور دولت امویہ اندلس کے نام سے قائم ہو چکی تھیں اور کئی صدیوں تک قائم رہیں. مگر ان میں سے کسی نے اسے اسلامی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا. اس لیے کیوں نہیں قرار دیا؟ اس لیے کہ اس معاملے میں سرے سے کوئی حکم قرآن و حدیث میں موجود ہی نہیں.
جب ہے ہی نہیں تو یا تو قرآن کہتا کہ مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے اور اس کا نام خلافت ہے، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ ایسی چونکہ کوئی بات موجود ہی نہیں تھی تو اس وجہ سے فقہ میں بھی یہ ابتدا میں زیر بحث نہیں آئی۔ اس کے برخلاف یہ بات سب نے کہی اور ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اگر کسی جگہ قائم ہو جائے تو اس سے خروج ایک بدترین جرم ہے۔ یعنی جو بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ جب ایک بار مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو جائے تو پھر آپ اس کو توڑنے کا کام نہ کریں، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ یعنی ایک حکومت قائم ہوئی ہے تو یہ تو عقل علم سب یہی کہیں گے، پاکستان میں ہم نے ایک حکومت قائم کر لی ہے تو اب اس کو قائم رہنا چاہیے، اس سے خروج، اس سے بغاوت یہ ایک جرم ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے برخلاف یہ بات سب نے کہی اور ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اگر کسی جگہ قائم ہو جائے تو اس سے خروج ایک بدترین جرم ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے مرتکبین جاہلیت کی موت مریں گے۔ اس میں بہت سخت احکام دیے ہیں۔ میری کتاب میزان میں قانون سیاست کے عنوان سے یہ سب احکام زیر بحث آ گئے ہیں۔ اس میں میں نے بتایا کہ یہ قرآن مجید کی کس آیت کی تشریح ہے جو حضور نے فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی، ان کی ریاست کسی جگہ قائم ہو جائے تو پھر کسی کو اس کو توڑنے، اس سے الگ ہونے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو یہ کام کرے گا وہ اصل میں مسلمانوں کے نظم میں اختلال برپا کر رہا ہے۔ یہ چیز ہم آج بھی کہیں گے، یہ ابتدا میں بھی کہی گئی، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یہ فقہا بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ یعنی ایک چیز قائم ہو گئی ہے اس کو قائم رہنا چاہیے، ایک چیز قائم ہی نہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے 49 ممالک ہیں، ان سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر یہ ایک ملک ہے تو ان کو بکھرنا نہیں چاہیے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ تو یہ بات ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اس میں بہت سی بحثیں ہوئیں، لوگوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، لیکن میں نے اس کے بارے میں جو ایک توضیحی مضمون لکھا تھا اس میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ سرے سے کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی۔ دینی اصطلاحات ایسے نہیں بنتی، یہ مسلمان نہیں بنا سکتے، یہ ماہرین عمرانیات بھی نہیں بنا سکتے، کسی علم کی اصطلاحات یہ وہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث صحیح ہوتی ہے، بہت سی حدیث کی اقسام ہیں، یہ علم حدیث کی اصطلاحات ہیں، یہ دینی اصطلاحات نہیں ہیں۔ فقہ اس میں بہت سی اصطلاحات بنتی ہیں، یہ بھی دین کی اصطلاحات نہیں ہیں، یہ علم فقہ کی اصطلاحات ہیں۔ تو جو علوم پیدا ہوتے ہیں ان علوم کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاحات ہیں۔ آج کوئی بڑا محقق پیدا ہو اور وہ علم حدیث سارے کے اوپر نظر ثانی کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ تمام اصطلاحات ختم کر دینی چاہیے، ان کی جگہ نئی اصطلاحات وجود میں آنی چاہیے، تو کوئی کفر نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے بعد نماز یا صلاۃ یا صوم کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو یہ دینی اصطلاحات ہے، یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ کے پیغمبروں کی قائم کردہ اصطلاحات ہیں۔ پھر میں نے اس کی مثالیں دے کے اس مضمون میں واضح کیا ہے کہ دینی اصطلاح کس کو کہتے ہیں۔ دینی اصطلاح اللہ کے رسول بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور وہ دین کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ بنائی کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بنیاد کسی دین کے حکم پر ہوتی ہے، اس لیے بنائی جاتی ہیں۔ اگر دین میں خلافت کا کوئی حکم موجود ہوتا تو لازماً اصطلاح بنتی، پھر اس کو استعمال کیا جاتا اسی اصطلاحی مفہوم میں۔ یہ چونکہ ایسا نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ محض ایک لفظ ہے، لفظی رہے گا۔ بعد کے علوم نے اگر اس کو اصطلاح بنایا ہے تو علم عمرانیات پر گفتگو کرتے ہوئے میں بھی اس اصطلاح کو استعمال کروں، لیکن یہ پھر اس علم کی اصطلاح ہوگی۔ جیسے کہ ابن خلدون کا حوالہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے دیا تھا، تو میں نے اس پر یہ عرض کیا تھا کہ ابن خلدون کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دینی اصطلاح بنائے، ابن خلدون علم عمرانیات کا ماہر ہے، اس لحاظ سے وہ ایک اصطلاح بنانے کا حق رکھتا ہے، اور اس اصطلاح کے بارے میں بھی گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ لیکن دین میں جب کوئی اصطلاح بنتی ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ ایک مدعا اور مفہوم بھی لے کے آتی ہے، اور اس کا دینی مدعا اور مفہوم ہوتا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں مثال کے طور پر حزب التحریر کے لوگ ہیں یا اور بہت سے لوگ ہیں جو خلافت کے احیاء کی جد و جہد ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ جو بات پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بات ہے جو آخر میں نے بیان کر دی ہے۔ یعنی جب ایک حکومت قائم ہو جائے، ایک ریاست وجود میں آ جائے، اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بات تو ہر ریاست
کے بارے میں کہی جائے گی، یہ رسول اللہ نے بھی فرمائی ہے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس میں بہت بعض سخت احکام بھی دیے گئے ہیں کہ اگر ایک حکمران کی بیعت ہو گئی ہے اور اس کا نظم قائم ہو گیا ہے تو کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں اٹھتا ہے تو فساد پیدا کرتا ہے، تو اس میں فرمایا کہ فقتل الآخر، اس دوسرے کو موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہے جو کہی گئی ہے، اس کو الٹ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو اس وقت لوگ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام نہیں ہے۔ یہ بحث بھی ہمارے ہم بر صغیر میں بہت زور شور کے ساتھ پیدا ہوئی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو اس کو دو قومی نظریہ کہا گیا، ٹو نیشن تھیوری۔ مسلمان ایک قوم ہے، تو علامہ اقبال نے بھی اس پر بہت سے اشعار کہے، میں ان کا اس سے پہلے کی نشستوں میں حوالہ دے چکا ہوں، کس طرح انہوں نے وطنیت کے تصور پر تنقید کی، پھر یہ بتایا، اور پھر مولانا حسین مدنی کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا اس میں بھی انہوں نے خاص طور پر یہ بتایا۔ اس سے جو تصور بنا وہ یہ تھا کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام ہے، یعنی قومیت کی جو فطری بنیادیں ہیں ان میں مثال کے طور پر نسل کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، پٹھان قوم جیسے بولتے ہیں آپ، یا کمبو قوم، یا اور اس طرح کی اقوام۔ اسی طرح رنگ کی بنیاد پر بھی لوگ قومیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے باہمی تعارف کے لیے قبیلے بھی بنائے ہیں، گروہ بھی بنائے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو قومیت کی بنیاد نسل بھی ہو سکتی ہے، رنگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تہذیبی اور ثقافتی پس منظر بھی ہو سکتا ہے، اور کسی موقع کے اوپر مذہب بھی اس کی بنیاد ہو سکتا ہے۔ یعنی جیسے دنیا میں بہت سی چیزیں وجہ اشتراک بن جاتی ہیں، یورپی یونین میں بھی تو کوئی وجہ اشتراک ہوگی، تو کوئی وجہ اشتراک بعض اوقات علاقہ بن جاتا ہے، نسل بن جاتی ہے، قوم بن جاتی ہے، کوئی بھی بن سکتا ہے۔ تو کیا اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ اثر ہے علامہ اقبال کا، اور میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کی نشستوں میں کیسے مولانا مودودی صاحب نے بھی مسئلہ قومیت لکھ کر اس کو استدلال فراہم کیا۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے۔ تو اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام نہیں ہے، یعنی یہ بات کہ اسلام میں قومیت، قوم تو بننے کا ایک فطری جذبہ ہے نا انسان میں، تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے بس مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی قومیت پٹھان بیان کریں، یا اپنی قومیت ارائیں بیان کریں، یا اپنی قومیت کوئی اور بیان کریں، یا وہ یہ کہیں کہ میری قومیت پاکستانی ہے، یا میری قومیت، میری نیشنلٹی امریکی ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارے علماء، اس پر تبصرہ کر رہا ہوں میں کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام نہیں ہے۔ آپ وطن کی بنیاد پر امریکی ہو سکتے ہیں، آپ نسل کی بنیاد پر افغان ہو سکتے ہیں، آپ کسی اور بنیاد پر اپنی قومی شناخت بیان کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں ملے قوم بستی ہے، چینی قوم بستی ہے، تو کوئی بھی بنیاد ہو سکتی ہے۔ اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسلام میں قومیت کی بنیاد اسلام نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ایک قوم ہے یا انہیں ایک ہی قوم ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی ایک بے بنیاد بات ہے جو رائج ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں، حدیث میں کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، یا یہ کہا گیا کہ اچھا ایک قوم نہیں ہے لیکن ان کو ہونا ایک قوم چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انما المؤمنون قوم واحد، کہ سارے اہل ایمان ایک قوم ہوتے ہیں، نہیں، سارے اہل ایمان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ یعنی جو تعلق قائم کیا گیا ہے، مراکش کے لوگ ہوں، عرب کے لوگ ہوں، ملایا کے لوگ ہوں، پاکستان کے لوگ ہوں، وطنی قومیت کی بنیاد پر ان کی شناخت ہو، نسلی قومیت کی بنیاد پر ان کی شناخت ہو، وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی کوئی بھی قوم ہو، وہ ان تمام اقوام میں اختلاف کے باوجود مذہب کی بنیاد پر جس رشتے میں بندھے ہوئے وہ قومیت کا رشتہ نہیں ہے، وہ اخوت کا رشتہ ہے، بھائی بھائی ہیں۔ یہ بات کہی ہے قرآن مجید نے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن کی روح سے مسلمانوں کا باہمی رشتہ قومیت کا نہیں بلکہ اخوت کا ہے۔ یعنی قرآن جو رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ مراکش میں رہنے والا افغان قوم کا کوئی فرد، کسی اور قوم کا کوئی فرد،
کسی نسلی شناخت کی بنیاد پر وہ سب اپنی اپنی قومیتوں کا اظہار کریں، جیسے وہ اپنا نام بتاتے ہیں، بتائیں کہ میں امریکی ہوں، میں برطانوی ہوں، میں اپنی قومیت بھی بتائیں، لیکن مذہب نے ان کے مابین بھائی کا رشتہ قائم کر دیا، یعنی بھائی بھائی کا رشتہ، اخوت کا رشتہ۔ قرآن کی روح سے مسلمانوں کا باہمی رشتہ قومیت کا نہیں بلکہ اخوت کا ہے۔ وہ دسیوں اقوام، ممالک اور ریاستوں میں تقسیم ہونے کے باوجود ایمان کے رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی، ایمان کے رشتے سے، یہ ایمان کا رشتہ مجھے بھائی بناتا ہے، نہ کہ ایک قوم کا فرد بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ تقاضا تو ان سے کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اس لیے یہ تقاضا تو ان سے یعنی مسلمانوں سے کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے حالات کی خبر رکھیں۔ یعنی میں اگر پاکستان میں ہوں اور مراکش میں میرا ایک مسلمان بھائی ہے یا امریکہ میں ہے تو میں اس کے حالات سے باخبر رہوں، ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ان کے کام آئیں، وہ مظلوم ہو تو ان کی مدد کریں، معاشی اور معاشرتی روابط کے لیے ان کو ترجیح دیں، ایمان کا رشتہ ہے، بھائی ہے، اور ان پر اپنے دروازے کسی حال میں بند نہ کریں جو ہم نے بند کر رکھے ہوئے۔ یعنی اخوت کے رشتے کا یہ تقاضا ہے کہ میرے ملک کے دروازے آپ پر اور آپ کے ملک کے دروازے مجھ پر کھلے رہیں، اور ان پر اپنے دروازے کسی حال میں بند نہ کریں، مگر یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی قومی ریاستوں اور قومی شناخت سے دستبردار ہو کر لازماً ایک ہی قوم اور ایک ہی ریاست بن جائے۔ یعنی بنگالیوں سے یہ کوئی مذہبی تقاضا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ضرور ایک قوم بن کے ہمارے ساتھ شامل ہو، اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں تھی، یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، وہ سیاسی فیصلہ حقائق کی بنیاد پر کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا ہم نے تو اس فیصلے کو ختم ہو جانا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں بنگالیوں نے کسی کفر کا ارتکاب نہیں کیا، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، انہوں نے اپنی ایک ریاست بنا لی۔ تو یہ ریاست بھی الگ ہو سکتی ہے، قومیت کا تصور بھی الگ ہو سکتا ہے۔ اب بنگالی قوم اپنے پس منظر کے لحاظ سے، مذہب، اپنی ثقافت، تہذیب کے لحاظ سے ہم سے بالکل مختلف ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی یہ شناخت بیان کریں گے اور اس شناخت پر وہ فخر کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن مذہبی رشتے سے، ایمان کے رشتے سے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور یہی رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو بات میں اب کہہ رہا ہوں اس کے پس منظر میں کتنی ناگوار صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیسی بحثیں ہوئی تھیں۔ مسئلہ ایک قومیت جب مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے لکھی ہے اور اس طرح کی بعض چیزیں، تو اس سے کیا مسائل پیدا ہوئے، اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ جو کشمکش اس سے جدید ذہن میں پیدا ہوئی، اس کا سب سے اعلیٰ ظہور ڈاکٹر جاوید اقبال نے، جو علامہ اقبال کے فرزند ہیں، اپنی سوانح میں کیا ہے۔ گریباں چاک کے نام سے ان کی سوانح شائع ہو چکی ہے، اس کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے علامہ اقبال کو مخاطب کر کے کہ ابا جان ایک خط میں نے آپ کو بچپن میں لکھا تھا کہ میرے لیے آتے ہوئے باجا لیتے آئیے گا، تو جواب میں باجے کے بجائے ایک نظم ارشاد ہوئی تھی، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے بھی، بال جبریل میں ہے۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت تو مجھے یہ جواب دیا تھا آپ نے، لیکن یہ جو ملک آپ چھوڑ گئے ہیں اس میں جو قومیت کا تصور آپ نے دیا تھا اس کے لحاظ سے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی ہمیں آپ نے بتایا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، مسلمان ایک ہی قوم ہوتے ہیں، اسلام ہی ان کی قومیت ہے، اسلام ترا دیس ہے تو مصطفی ہے، لیکن ہم تو 14 اگست 1947 کو اگلے دن پاکستانی ہو چکے تھے۔ تو یہ جو کشمکش ہے اس کا بھی کوئی حل بتائیے۔ تو یہ دوسرا خط لکھ رہا ہوں، اگر کچھ فرصت ہو وہاں تو اس کا جواب بھی دے دیجیے۔ تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ساری کشمکش کو بیان کر دیا ہے اور پھر بالکل متعین نکات میں واضح کر دیا۔ وہ پڑھنے کی چیز ہے، میرے خیال کے مطابق ہر شخص کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ بات ہی درست نہیں تھی حقیقت میں۔ اسلام قومیت کی بنیاد نہیں ہے، قومیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کوئی مراکشی ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ شناخت ختم نہیں ہو سکتی، یہ شناخت فطرت نے پیدا کی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ آپ ان عوامل کو ختم نہیں کر سکتے۔ تدریجی طور پر اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ وقت کا تقاضا ہے، قومیں بنتی بگڑتی بھی رہتی ہیں، لیکن نسل بھی ایک بڑی بنیاد ہے قوم کی، وطن بھی ایک بڑی
غیر معمولی بلکہ موجودہ زمانے میں تو بہت ہی محکم بنیاد بنتی چلی جا رہی ہے. تو اس طرح اور بھی بہت سی بنیادیں ہو سکتی ہیں. اخوت کے اس رشتے کے تقاضے میں نے بیان کر دیے ہیں کیونکہ مسلمان اس میں حساس ہوتے ہیں, تو یہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ اخوت کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اس لیے یہ تقاضا تو ان سے کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے حالات کی خبر رکھیں, ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ان کے کام آئیں, وہ مظلوم ہو تو ان کی مدد کریں, معاشی اور معاشرتی روابط کے لیے ان کو ترجیح دیں اور ان پر اپنے دروازے کسی حال میں بند نہ کریں. مگر یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا, یعنی مذہبی بنیاد پر, مگر یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی قومی ریاستوں اور قومی شناخت سے دستبردار ہو کر لازماً ایک ہی قوم اور ایک ہی ریاست بن جائے. یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا. مذہب کی بنیاد پر سندھیوں سے, افغانیوں سے, بلوچیوں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک قوم بن جائیں. انہیں اپنی قومی شناخت کو قائم رکھنے کا حق حاصل ہے. سیاسی فیصلہ وہ کوئی بھی کر سکتے ہیں. اور اسلام کا رشتہ کیا ہے؟ اخوت کا رشتہ. وہ میرے بھی بھائی ہیں, میں ان کا بھائی ہوں. وہ جس طرح اپنی الگ الگ قومی ریاستیں قائم کر سکتے ہیں, یعنی نہ کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, کر سکتے ہیں, مذہبی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں. وہ جس طرح اپنی الگ الگ قومی ریاستیں قائم کر سکتے ہیں, اسی طرح دین و شریعت پر عمل کی آزادی ہو تو غیر مسلم ریاستوں میں شہری کی حیثیت سے اور وطن کی بنیاد پر ایک قوم بن کر بھی رہ سکتے ہیں. یعنی یہ حق بھی آپ کو حاصل ہے. مذہب اس میں رکاوٹ نہیں بنتا کہ آپ اپنی ایک قومی ریاست قائم کر لیں. مثال کے طور پر میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یعنی کشمیری اپنی ایک ریاست قائم کر لیں, سندھی اپنی ایک ریاست قائم کر لیں. اس میں اسلام زیر بحث نہیں ہے, مذہب کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. اور اسی طرح سے وہاں سے اٹھے لوگ, اٹھ کے برطانیہ میں چلے گئے, برطانوی شریعت حاصل کیا, وہ برطانوی قوم کے ایک فرد بن گئے, تو اس پر بھی اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. وطن کی بنیاد پر ایک قوم بن کر آپ رہ سکتے ہیں. ان میں سے کوئی چیز قرآن و حدیث کی روح سے ناجائز نہیں ہے. یہ بھی مجھے اس لیے یہ تیسرا نقطہ بھی بیان کرنا پڑا ہے کہ جو بیانیہ جس کا میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں وہ اس کو قبول نہیں کرتا. یعنی وہ ان تینوں بنیادوں پہ بڑی مختلف جگہ پہ کھڑا ہے. میں اس کی تفصیلات بیان کر چکا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں. یعنی وہ آپ کو پہلی بات یہ کہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریاست کو کلمہ پڑھانا ہے. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس بیانیے کو جو اصل میں اجزاء میں موجود تھا, جب ایک نئی تعبیر دی تو اس کی کرالوجی وہی تھی جس کے تحت انہوں نے پاکستان میں یہ مطالبہ کیا. یہ چیز اب قبول عام حاصل کر چکی ہے. ہر جگہ مسلمان نوجوان اس کی جد و جہد کر رہے ہیں. وہ ملیشیا میں بھی کر رہے ہیں, مراکش میں بھی کر رہے ہوں گے, مصر میں بھی کر رہے ہیں. ہر جگہ ان کے سامنے یہ ایک آدرش ہے کہ ریاست کو کلمہ پڑھانا ہے. دوسری چیز بھی خلافت قائم ہونی چاہیے, یعنی مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم عالمی سطح پر قائم ہو, سارے مسلمان ملک ایک بن جائیں. اور یہ بھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے کہ قومیت کی بنیاد یہ مان لی جائے. اسلام اس طرح کی قوموں کو نہیں تسلیم کرتا. اس میں تو ایک ہی مسلمان ہی ہماری قومیت ہے, اسلام ہی ہماری قومیت ہے. تو یہ اس لیے یہ تینوں کو بنیاد بنا کے, کیونکہ ان میں سے ایک ایک چیز اگر اس طرح نہیں ہے جیسے میں اس کو بیان کر رہا ہوں, اس سے مختلف کسی بنیاد پر ہے, تو پھر یہ عظیم تحریکوں کے لیے بہت بڑا ایندھن ہے. بنے گی وہ. آپ کہہ رہے ہیں جدید قومی ریاست, وہ تو کہیں گے یہ آپ کی بنائی ہوئی سرحدیں ہیں, اس کا کیا تعلق ہے اس سے, ان کو توڑیے. خلافت کا قیام ہونا چاہیے, یہی ہمارا نصب العین ہے, اسی جانب ہم کو بڑھنا ہے. اور یہ ریاستیں, یہ قومی ریاستیں, یہ تو غیر مسلموں کو بالکل برابر کی سطح پہ شریک کر رہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھیے جس کی میں نے کئی نشستوں میں وضاحت کی ہے, اور پھر ان تینوں نکات کو دیکھیے کہ یہ اس سے بالکل مختلف جگہ پر جا کر کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس لیے مجھے ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان کرنا پڑا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہے, جیسے کہ انہوں نے پاکستان میں کہا کہ ان میں سے کچھ مسائل چلیے طے ہو گئے, اس میں کیا قیامت آ جائے گی. نہیں, اس میں قیامت ابھی تو نہیں آئی, آنے والی ہے. میں اس قیامت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں, لوگوں کو یہ بتانے کی صحیح کر رہا ہوں کہ جن چیزوں کو انہوں نے اپنا آدرش نصب العین قرار دیا ہے وہ بے بنیاد ہے. اسلام یا ان کا مذہب ان چیزوں کو ان سے تقاضا نہیں کرتا. تو یہ تین نکات پر گفتگو ہو گئی ہے. باقی یار زندہ صحبت باقی, اگر کبھی موقع ملا تو باقی نکات پر بھی کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جیسا آپ نے کہا کہ وہ جو اقوام متحدہ ہے وہ ایک عالمی ریاست کی طرف بڑھ رہی ہے,
تو جب یہ شروع میں قائم ہوئی تھی لیگ آف نیشنز کے نام سے، تو اقبال نے بڑا اس کی وہ داشتہ اقوام افرنگی، اور یہ کہ ان کے ذہن میں بھی یہی پوائنٹ تھا کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک اسلامی خلافت کے متوازی ایک ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ اتنے جی ہاں، ظاہر بات ہے کہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. وہ بالکل دوسری جگہ پر کھڑے ہیں. تو بھی اس کو اس وقت سے اسی طرف یعنی خلافت کے تصور میں تو پھر کسی عالمی حکومت کا کوئی سوال نہیں ہے نا. وہ عالمی حکومت اصل میں یہ خلافت ہی ہوگی. وہاں لا عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو ریاستیں ہیں وہ پہلے خلافت میں بدلیں، اور خلافت پھر آگے اس بیانیے کے مطابق اس عمل کا آغاز کرے جو رک گیا ہے صدیوں سے. اس کے نتیجے میں باقی ممالک بھی اسی طرح مفتوح ہوں، ان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو. تو عالمی خلافت تو وہ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں. عالمی حکومت اور چیز ہے. عالمی حکومت میں جدید قومی ریاست کو مان لیا گیا ہے، اس کی حیثیت بھی مان لی گئی ہے، اور نظم کے لحاظ سے ایک عالمی حکومت قائم کی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیے اس کی شناخت جو جس موضوع پر انہوں نے بھی سوالات کیے تھے، یہ اگر کسی دن اقوام متحدہ میں تمام جنرل اسمبلی ہے نا اس کی ایک، جس میں سارے ملک ہیں، وہ اپنی اکثریت سے یہ فیصلہ کرے کہ اقوام متحدہ نے عالمی مذہب کی حیثیت مسیحیت کو دے دی، کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ یہ اکثریت نے فیصلہ کر لیا ہوگا. اس لیے یہ بات ہے جس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے نہیں ہوتا. دنیا کے اندر آپ کو یا پھر آپ کوئی مذہبی بنیاد فراہم کریں، آپ بتائیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ دلیل بھی دیں گے جب کہیں گے. آپ نے جو بنگلہ دیش کے بارے میں اپنی پچھلی نشست میں بھی بولا تھا، اس نشست میں بھی تو بیسکلی پوائنٹ آف ویو آپ کا یہی ہے کہ بنگلہ دیش جو پاکستان کا الحاق تھا شروع میں دین کی بیسس پہ، وہ بنیاد ہی غلط تھی. بالکل غلط بنیاد تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اپنی ثقافت، تہذیب، اپنی زبان، بے شمار چیزوں میں بالکل ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. تو کوئی اتحاد تو قائم کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے ریاستہائے متحدہ ایک حکومت کے طور پر نہیں چلایا جا سکتا اس کو. پھر یہ ہے کہ اگر جغرافیے میں اتنا فرق نہ ہوتا تب بھی دیکھ لیتے. تو اتنے بڑے فرق کے ساتھ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. جو ابتدا میں قرارداد لاہور جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے اس میں 2 یا 1 سے زیادہ ریاستوں کا تصور پیش کیا گیا تھا، وہی ایک فطری طریقہ تھا. اس موقع پر ہی 2 ملک بن جاتے، ٹھیک تھا. میرے خیال میں شاید بہتر بنتے. ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے کہا ڈاکٹر جاوید صاحب نے لکھا ہے قومیت کے بارے میں، تو ہمارے ہاں جو مولوی صاحب کا فکر، اس کی اتنی مطلب وہ ہے، اثر ہے کہ جو شبیر احمد عثمانی صاحب اور حسین احمد مدنی صاحب کے جو مکالمات ہیں میں نے وہ پڑھے ہوئے تھے، تو اس میں بالکل حسین احمد مدنی صاحب وہی باتیں کر رہے تھے جو کہ دیوبند کے ایک قدم پہ جو آپ کر رہے. لیکن ابھی جو ہمارے ملک میں وہ انہی کے جانشین جو ہے نا، وہ مودودی صاحب کی فکر پوری ایسا ہی وہ بڑا ذہنی غلبہ ہو چکا تھا اس میں. اوریجنل تھاٹس یہ جو اب پیش کر رہے ہیں. ایسا ہی. دیکھا جائے تو یعنی یہ حقیقت ہے کہ مولانا سید ابوالفضل صاحب مودودی نے فکری دنیا تبدیل کر دی. لیکن اس کا اثر اور غلبہ ہے. لیکن اگر آپ آج کل کی ریئل جغرافیکل کنڈیشن دیکھیں تو اس کو ویسے وائڈلی ایکسیپٹ تو نہیں کیا گیا. سعودی عربیہ اور عرب دنیا اپنی قومیت کے انڈیویجول قومیت کے لحاظ سے انہوں نے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہم جیسے ایران کو یا پاکستان کے کو ایک ہی قوم مانے. انہوں نے ہمیشہ فرق رکھا ہے، ان کے رول جو لاز ہیں یہ بھی طرف فرق ہے. اسی یہ جو دہشت گردی ہے یا القاعدہ ہے یا جو دوسری تحریکیں ہیں، وہ پیدا ہی اسی اصل میں ہو رہی ہیں کہ مذہبی فکر یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور عملی طور پر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ پھر اس کے لیے جو تعویل کرتے ہیں اقدام کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حکومتیں اس وقت قائم ہو گئی ہیں یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. مسلمان عوام یہ نہیں چاہتے. یعنی مسلمان عوام تو وہی چاہتے ہیں کہ ان کی ایک عالمی خلافت قائم ہو. حکومتیں رکاوٹ بن گئی ہیں. کیوں بن گئی ہیں؟ اس لیے کہ استعمار نے ان کو اپنا گماشتہ بنا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. ان کا استدلال یہ ہے. اس کو بنیاد بناتے کہ یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. اور جس وقت وہ یہ بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ سب کچھ استعمار کرا رہا ہے،
تو جس مذہبی بیانیے کو مسلمانوں کی نفسیات میں داخل کر دیا گیا ہے وہ اصل میں اپنے باطن میں کہتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات تو ان کی صحیح ہے۔ ایک سوال جو آئندہ جو آنے والے نقطے ہیں پوائنٹ سے اس سے ریلیٹڈ ہیں، میں خود بھی جمہوریت کا مطلب وہ کہ جمہوری انداز میں جو حکومت قائم ہونی چاہیے، لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ بادشاہ کو ایک پازیٹیو وے آف حکمرانی میں پیش کیا گیا ہے، مطلب اگر بادشاہی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، مطلب بادشاہ کو جسٹ ہونا چاہیے، انصاف فراہم کرنا چاہیے، تو اس کو ہم کس طرح، یہ قرآن نے کہاں بیان کیا؟ مطلب جس طرح سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا تھا، ایون ایک پیغمبر نہیں بھی تھی ذوالقرنین، وہ بھی بادشاہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ تعریف کی ہے کہ وہ ایک اچھے انسان تھے، مطلب اس کی بادشاہی، بادشاہ اچھے انسان تو ہو سکتے ہیں، مطلب رد نہیں، بادشاہت اور چیز ہے اور بادشاہ کا اچھا انسان ہونا ایک بالکل اور چیز ہے۔ لیکن بادشاہ کا رد تو نہیں کیا اس کی بادشاہ، شاید آپ اس کی تاریخ آپ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر حکمران کے تقرر کی علمی اور عقلی لحاظ سے دو ہی صورتیں ہیں، خدا کرے لوگ کرے، کوئی تیسری صورت نہیں ہے، تو بتا دیجیے۔ لیکن ذوالقرنین کو تو خدا نے نہیں کیا۔ نہیں، میری گزارش ابھی میں مزید وضاحت کروں گا، یعنی علمی اور عقلی لحاظ سے دو ہی بنیادیں ہیں، یا خدا کرے گا یا لوگ کریں گے۔ تو بنی اسرائیل نے سموئیل نبی کی وساطت سے اللہ سے درخواست کی، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہمیں بادشاہ چاہیے۔ یہ مکالمہ کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملا بائبل میں؟ یہ اس کو کبھی نکال کے پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا تبصرہ کیا بادشاہ پر، تصویر کھینچ دی ہے، کہا تم پاگل ہو گئے ہو، ذہنی توازن خراب ہو گیا تمہارا، کیا چاہتے ہو تمہاری عورتوں کو حرم میں رکھا جائے، تمہارے اوپر جوا ڈالا جائے غلامی کا، دربار سجایا جائے، میں نے تو تمہیں آزاد کیا ان سب چیزوں سے، یہ کیا مانگ رہے ہو مجھ سے، کوئی خوف کرو۔ تو اس کے بعد وہ ایک پورا پیراگراف ہے جس کے اندر بادشاہت کے اوپر جو تنقید ہے جو آج تک بھی سیاستدان نہیں کر سکے وہ اللہ نے کر دی ہے پوری طرح۔ کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے پوچھے گا، انہوں نے کہا نہیں جو بھی ہے ہمیں بادشاہ چاہیے۔ یہ بھی کیا بات ہے، دوسری دنیا کی دوسری قوموں میں اتنے شاندار دربار ہوتے ہیں اور ہم تو، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک جو یہ مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی نفی بات نہیں تھی بادشاہ، قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ اس واقعے کو قرآن نے بیان کر دیا، یہ واقعہ تو بیان ہو گیا، قرآن مجید میں بیان ہو گیا کہ اس طرح انہوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک ملک بنائے، لیکن قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو کبھی بھی ایک مثالی نظام کے طور پر یا قابل قبول نظام کے طور پر نہیں بیان کیا، بلکہ بڑی شدید مذمت کی۔ لیکن جس طرح ابھی سعودی عرب میں بادشاہت کام ہے تو اس کے خلاف خروج تو جائز نہیں ہے۔ نہیں، وہ ایک بالکل دوسری چیز ہے، خروج کے لیے تو پھر لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑیں گی، خروج کوئی آسان کام تو نہیں۔ اسلام میں تو ڈیموکریسی ہے، جی میں سن نہیں سکا۔ انیشلی اسلام میں تو ڈیموکریسی تھی، جی بالکل ایسے قرآن مجید نے بیان کر دیا جی، اس میں کسی تاریخ کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نظام ان کی رائے پر ہوگا، علمی اور عقلی لحاظ سے کوئی تیسری صورت ہو ہی نہیں سکتی، یا لوگ فیصلہ کریں گے یا خدا فیصلہ کرے گا۔ بعد میں کنگڈم میں چینج ہو، اس لیے کہ دنیا میں تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت، ڈیموکریٹک روایات قائم نہیں ہوئی تھی، تو جس طرح اور بہت سی چیزوں کے بارے میں مسلمان نہیں قائم رہ سکے اصلاحات پر، اس معاملے میں بھی قائم نہیں رہ سکے۔